السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پہلا اور دوسرا سیزن ہو چکا، لیسن یعنی کہ تختی نمبر 1 کا سبق پورا مکمل ہو چکا ہے، جس پر ہم نے 2 ویڈیو بنائی تھی۔ اب آپ آگے کا سبق آج ہم پڑھائیں گے، اس پر زیادہ توجہ دیں۔ یہ جو پچھلا سبق ہے مفردات، تختی نمبر جو ہے مفردات، یہ ہم نے پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے اسے سماعت کیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جو کہ مفردات حروف کے الگ الگ حروفوں کے یہ امتحان ہے۔ اس امتحان کے اندر حروف ترتیب نہیں آتے، بلکہ تھوڑا الگ الگ کر کے حروف آتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ دکھ رہا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ ترتیب با ترتیب ہے۔ یہ الف، با، تا، سا، جیم، حا، یہ جو ہے ترتیب با ترتیب ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اب امتحان کی طرف بڑھنا ہے، اور امتحان کے اندر یہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ جو صحیح طور پر پڑھتا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، پہلا والا حروف جو ہے وہ ہے تا، پھر اس کے بعد طا۔ تا اور طا یہ دونوں میں فرق ہے۔ مخرج تو دونوں کا ایک ہی ہے، جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سماعت کیا تھا۔ دونوں کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ ثنایا علیہ کا کنارے سے، یعنی کہ سامنے کے جو دانت ہیں، جو سامنے کے جو دانت بڑے دانت ہیں، ان کا کنارہ، زبان کا کنارہ لگنے کی وجہ سے تا اور طا ادا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تا کو باریک پڑھیں گے اور یہ تا کو موٹا پڑھیں گے، اور یہ جو طا ہے، یہ طا حروف مستعلیہ کا حروف ہے، تو اس طا کو خوب پور ہو کر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور اس تا کو باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تا، طا، اس طریقے سے۔ پھر اب آگے آئے، آگے یہ سا ہے۔ سا کا جو مخرج ہے، زبان کا کنارہ سامنے کے جو دانت بڑے ہیں ان کی جڑ میں، سامنے کا کنارہ ان کے سامنے کا جو دانت ہے ان کے کنارے پر لگ کر سا ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ سامنے کے جو دانت ہیں ان کے کنارے پر لگ کر سا ادا ہوتا ہے، لیکن اس میں سامنے کے جو دانت ہیں اس میں اوپر جڑ میں لگتے ہیں۔ جو زبان ہے، زبان کا کنارہ سامنے کے جو دانت ہے ان کے جڑ میں زبان کا کنارہ لگتا ہے، تب جا کر یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں، تا، طا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مخرج ایک دم، یہ سین اور سا، یہ دونوں کو ایک جیسا نہیں پڑھیں گے۔ اکثر لوگ ان دونوں کی آواز کو ایک جیسا پڑھتے ہیں، سا اور سین، ایسے نہیں، بلکہ سا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئیں گی اور اس میں سیٹی کی آواز آئیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں، اس میں سیٹی کی آواز آئیں گی اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئیں گی۔ تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، سا، زبان کا کنارہ سامنے کے جو دانت ہے ان کے کنارے پر لگائیں، تو اس طریقے سے
سا ادا ہوتی ہے، سا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اندر سی ٹی ایسی آواز آئیں گی جو کہ ہم نے الگ الگ حروفوں کے اندر اس کے جو باریک باریک اکشر میں لکھا ہوا تھا سین، تو اس کے نیچے لکھا تھا سی ٹی جیسی آواز آئیں گی۔ یہاں پر دیکھو سی ٹی لکھا ہے، تو اس طریقے سے اس کے اندر سین کی سی آواز آئیں گی، سین۔ پھر اس کو خوب اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کی آواز منہ کے اندر پھیلیں گی۔ یہ چھوٹی سین ہے، اس کو سین کر کے پڑھتے ہیں، سی ٹی سے آواز آتی ہے، اور اس میں شین آواز کو منہ کے اندر پھیلا کر پڑھتے ہیں، شین، ٹھیک ہے۔ اب آگے آئیں تو آگے صاد، یہ حروف مستعلیہ کا حروف ہے، اس کا ہم نے اس کو خوب اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے، خوب موٹا پڑھنا ہے اسے، صاد، اس طریقے سے، کس طریقے سے، صاد، ہاں۔ پھر اس کے بعد آگے آئیں، ہا، ہا، یہ درمیان حلق سے یہ جو ہے ہا، یہ ہا درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے، تو اس ہا کو ادا کرنے میں خوب اچھی طریقے سے حلق سے آواز نکالیں گے، ہا، اس طریقے سے، ہا، ہا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آئے تو اب یہاں پر یہ جو ہا ہے یہ بڑی ہا ہے، اور یہ جو ہا ہے یہ چھوٹی ہا ہے، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ شروع حلق سے حمزہ ہا، اور درمیان حلق سے عین، عین ہا، اور آخری حلق سے حمزہ غین خا، آخری حلق سے کیا ادا ہوتا ہے، غین اور خا ادا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے، درمیان حلق سے عین ہا، عین ہا، تو یہ ہا درمیان حلق سے ادا نہیں ہوتی، یہ جو ہا ہے شروع حلق سے ادا ہوتی ہے، شروع حلق سے حمزہ ہا، یہ ہے وہ ہا۔ اس ہا کو ادا کرنے میں تھوڑا اپنے جو سینہ ہے، جو اپنی چھاتی ہے، اس چھاتی پر تھوڑا بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اسے ادا کرنے میں ہا تھوڑا وائبریٹ ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پر ہا، اس طریقے سے۔ پھر اب آگے آئے زال، یہ سا، یہ جو ہے سا اور زال، یہ دونوں کا مخرج میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، یہ دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی اس طریقے سے ادا کریں گے، زال، یعنی کہ زال زبان کا کنارہ سامنے کے جو دانت ہے اس کے کنارے پر لگا کر زال ادا کریں گے۔ اس کے بعد زا، اس کو خوب سختی کے ساتھ پڑھیں گے، زا، اس طریقے سے۔ پھر ضاد، یہ بہت ہی اس کو ادا کرتے وقت اس کا لحاظ بہت رکھیں گے، اس لیے کہ اکثر لوگ ضاد کو ضاد پڑھ دیتے ہیں، تو اس کو ضاد ہی پڑھتے۔ اس کا مخرج جو ہے زبان کی کروٹ لیفٹ سائڈ کی داڑھ پر رگڑتے ہوئے آگے جا کر ٹچ ہوتی ہے، ضاد، ضاد، زبان کی جو کروٹ ہے لیفٹ سائڈ کی وہ داڑھ پر، اوپر کی داڑھ پر لگ کر رگڑتے ہوئے آگے جا کر ٹچ ہوتی ہے، تب جا کر ضاد، ضاد، اس طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ضا، سا، زال اور ضا، یہ تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ضا، اس طریقے سے پڑھیں گے، کس طریقے سے، ضا، ضا، لیکن اس کو خوب موٹا پڑھیں گے، یہ بھی حروف مستعلیہ کا حروف ہے، ضا، ضا، اس طریقے سے۔ پھر اب یہ الف، الف تو حلق کی خالی جگہ سے ادا ہوتا ہے، الف، لیکن الف ادا کرنے میں 3 حروف ادا ہونا چاہیے، الف، پہلے حمزہ، پھر اس کے بعد لام، پھر فا، الف، اس طریقے سے، الف، الف۔ اس کے بعد آگے آئے
تو جیسے کہ ہم نے اس کا مخرج سماعت کیا تھا پچھلی ویڈیو میں، اور ابھی بھی میں نے بتایا درمیان حلق سے عین ہا، تو یہ درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے، تو خوب اچھی طریقے سے اس کو ادا کریں گے، عین عین، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں نون، نون کو بھی اچھی طریقے سے خوب ادا کریں گے، نون۔ پھر اس کے بعد با، فا، فا جب ادا ہوتا ہے تو فا ادا کرنے میں اوپر کے جو دانت ہے بڑے وہ نیچے کے ہونٹ پر لگتے ہیں، تب جا کر فا ادا ہوتا ہے۔ فا آپ لگا کر اس کو نکالنے کی کوشش کریں، ادا کرنے کی کوشش کریں، فا۔ پھر اسی طریقے سے غین، یہ آخری حلق سے ادا ہوتا ہے، آخری حلق سے غین خا، تو یہ ہے غین، غین۔ پھر اس کے بعد یا، پھر اس کے بعد ہے تا، اس کے بعد ہے میم، لام، دال۔ یہ ہم نے امتحان کا سبق الگ الگ ترتیب با تو نہیں لکھا ہے، تو ہم نے اس کو الگ الگ ہی طریقے پہ پڑھا۔ یہاں پر نہ پہلے الف ہے، نہ با ہے، نہ تا ہے، نہ سا ہے، بلکہ سب الگ الگ طریقے کے حروف، یعنی کہ یہاں پر وہی حروف مفردات کو یہاں پر الگ الگ کھانچوں میں رکھا گیا ہے، تاکہ بچے کو اس کا امتحان لیا جائے کہ پہلے جو تختی کے اندر یہاں پر الف تھا تو وہ اس کی جگہ پر اب تا ہے، تو اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ اس کو دوہرا لیتے ہیں تاکہ جو سماعت نہیں کر سکے، جو سن نہیں سکے، ان کو پھر ایک مرتبہ ریویژن ہو جائے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پھر ہم ایک اور نئی ویڈیو بنائیں گے جس کے تعلق سے ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو یہ جو سبق ہم آپ کو پڑھائیں انشاءاللہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے تاکہ آپ کو یہ سبق ایک دو دن کے بعد انشاءاللہ ہم سنتے بھی رہیں گے، تاکہ ہم کو معلوم پڑے کہ آپ کو سبق یاد ہوتا ہے اور آپ ہماری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر بتانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو علم حاصل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔